دنیا میں جو بھی آیا اپنا مقرر وقت گزارنے کے بعد اس سے جانا ہے۔ آپ کے سامنے آج جس کے جنازے میں آپ شامل ہیں، خرم مصطفیٰ جوان آدمی، اگلے دن میں آیا تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو اب اس وقت ملاقات ہوئی، صحت مند بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں، مہینہ ڈیڑھ گزرا ہے، آج ہم ان کے جنازے میں شامل ہیں۔ جیسے آج ہم کھڑے ہیں نا، ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل ہمارا پڑھا جانا، لیکن ایک درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اگر میرا ہو یا آپ کا یہ وقت آئے تو کم و بیش اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ کی مخلوق کے، وہ ہم پورے کریں۔ بات بات پر جھوٹ ہے، کاروبار میں ملاوٹیں ہیں، سود چلتے ہیں، اذان ہو تو نماز کی طرف کوئی نہیں بڑھتا، زندگی سب موبائل کے سپرد کر دی، اور سارے لمحے ہی دنیا 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 ہے، اور ہماری زندگی میں آخرت کا کوئی منصوبہ شامل ہی نہیں۔ یورپ جائیں، فلاں جگہ پر جائیں، یہ کاروبار کر لیں، یہ کر لیں، سب ہے، کوئی یہ نہیں ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے کوئی برزخ کی، آخرت کی، قبر کی کوئی کوشش کرنی۔ کوئی بندہ کھڑے ہوئے یقین سے کہہ سکتا ہے میں کل تک زندہ رہوں گا، لکھ کے دے دے مجھے۔ اگر کوئی کہے نا میں کل تک زندہ رہ سکتا ہوں، حقیقت ہے ایمانیات کے باب میں اس کو کافر کہتے ہیں کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ حقیقت یہ اب ہم منصوبے تو یہ اللہ کے کرم سے، فضل سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے، نہ ہمیں یہ علم بھی نہیں ہے ہماری زندگی میں، یہ بھی پتہ نہیں خوشی آئے تو کیسے گزارنی ہے، غمی آئے تو کیسے گزارنی ہے۔ ہم نے آخرت کی تیاری کیا خاک کرنی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا خوشیاں کیسے گزرنی ہیں، اور غمی آئے تو کیسے گزارنی ہے۔ ایک حدیث یا دو حدیثیں پڑھ کے اس حوالے سے جنازہ پڑھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کا بیٹا، چھوٹا بیٹا، کیفیت ایسی ہو گئی کہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ان کی آخری سانس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے، آخری لمحے۔ انمول اور قیمتی جملہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کے ہر جملہ ہی قیمتی اور انمول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، جو پیغام لے کر اس کو پیغام دے کر بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس کو کہہ دیں میری بیٹی کو پیغام دے دیں، ما اخذ والہ، اللہ جس سے چاہے جو لے لے، جسے چاہے جو دے دے، مالک وہ ہے۔ ہم تو کسی چیز کے مالک نہیں، مالک تو وہ ہے، وہ چاہے زندگی دے، چاہے موت دے، چاہے صحت دے، چاہے بیماری دے، چاہے جوانی میں لے، چاہے لڑکپن میں لے، وہ تو اللہ ہے۔ یہ پیغام، پھر انہوں نے قسم بھیجی، قسم، آپ کو رب کی قسم ہے حضور آپ آئیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب حضور تشریف لائے آپ نے وہ بچہ لیا، اپنی گود میں رکھ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔
تو حضرت جو ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، حضرت معاذ بھی ساتھ. حضرت سعد نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھوں سے جو آنسو ہیں حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی پیارے دنیا سے جا رہے ہوں یا کوئی ایسے دکھ کی گھڑیاں آئیں تو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ کوئی اس میں منع نہیں ہے، یہ رحمت ہوتی ہے، یہ آنسو نکل سکتے ہیں، لیکن بے صبری نہیں. کوئی ایسا جملہ کہنا ہے ہمارے اوپر موت کیوں آئی ہے، ہمارے پیارے پر موت کیوں آئی ہے، ہمارے قریبیوں پر موت کیوں آئی ہے، اللہ تنو اور گھر کوئی نہیں لبیا ساڈا گھر لبیا. یہ جو جملے ہیں یہ سب شریعت کے منافی ہیں، ثواب نہیں ملتا، بندہ اجر سے محروم ہو جاتا ہے. حضور کا فرمان ہے مومن کے لیے اگر اللہ عطا کر دے تو کیا عجیب اس کا مقام ہے، عطا کرے تو شکر کرتا ہے، مالک کا شکر کرتا ہے، اگر وہ محروم کر دے تو صبر کرتے ہوئے پھر اس پر کھڑا ہوتا ہے. فرمایا دونوں پر بنتا ہے مومن کے لیے اجر ہے. اللہ آج ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود کے اندر اس بچے نے آپ کے نواسے نے دم توڑا. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تکلیف آئے جس نے اس پر صبر کیا اس کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں، جنت ہی جنت اس کا ثواب ہے. آج ہمیں ان چیزوں پر اگر اللہ نے اس گھر میں تکلیف بھیجی ہے، ہمارے احسان اللہ صاحب اور ان کے بھائی اور ان کے دوست ان کے رشتہ دار سارے غم میں ہیں، دکھ میں ہیں، حقیقت ہے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اگر اس پر صبر کیا تو انعام کی صورت میں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت دے، اور گھر والوں کو بھی اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ لم اردا ثواباً دون الجنہ. فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ کے پاس اس کے لیے اجر کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے، جنت، اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں دے گا. سب سے بڑا اجر جنت ہے، اللہ وہ عطا کرے گا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.